नारे हैदरी, नारे होशिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सरकार की आमद, अमहार की आमद, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये तरीकत बड़े बड़े शरीयत कलंदर दौरा मुफ्ती शफीउल्लाह साहबजादा और खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इंशाअल्लाह दम दवा से पहले आपके ज़हन में ये बात हो कि हाँ हुजूर का जिक्र, हुजूर के मीरास से तो कैसी शिफा होती है। जितने लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर आ जाएं ताकि इस खसूसी दम और दवा में आप सारे अहबाब शरीक हो जाए। जितने भी अहबाब हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पंडाल के अंदर आ जाएं ताकि बादशाह सरकार की आप गुफ्तगू भी समाप्त कर सकें, ज़ियारत भी हो जाए और उसके साथ साथ दम और दुआ में भी शरीक हो जाए। जितने भी लोग खड़े हैं बैठे उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आए ताकि इसमें आप सारे लोगों की शिरकत भी हो, दम में भी शरीक हो जाए, दुआ में भी शरीक हो जाए और बादशाह सरकार की खूबसूरत गुफ्तगू को भी आप समाप्त कर सकें। जितने भी अहबाब के डब्बों के आगे खड़े ना हो, बादशाह सरकार की तरफ मुतवज्जो हो जाए और इस तरफ जितने मरीज हैं वो भी बादशाह सरकार की गुफ्तगू की तरफ तवज्जो दें। और इंशाअल्लाह बाहुक्म सरकार जी पर 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी होगी और 24 तारीख बरोज हफ्ता आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी और आखिर में बादशाह सरकार खुसूसी खिताब और खिताब के बाद खुसूसी दम और दवा 24 तारीख बरोज हफ्ता इस्लामाबाद F11-2 में आलमी ताजदार खत्म नबूवत के मौका पे खुसूसी दम और दवा करेंगे। उससे कबल आपका तारीख साल खुसूसी खिताब होगा, खिताब के बाद इंशाअल्लाह दम होगा, दम के बाद दुआ होगी। महाना 11वीं शरीफ बरोज सवार दरबार आलिया मलावड़ा और इस तरफ वाले लोग भी बादशाह सरकार की तरफ मुतवज्जो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बवन बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हजारों का एक जमे गफीर है। हर सुबह रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज पे आता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। बस थोड़ी सी बात होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप में से वो कौन से लोग हैं जो जिंदगी में पहली मर्तबा आस्थाना अलिया कल से एक लम्हे के लिए हाथ खड़ा करते जो पहली मर्तबा है, इससे कबल वो आस्थाने में आए नहीं है, आप पहली मर्तबा जिंदगी में आए हैं। अल्लाह पाक आपको बार बार आना सूफी बसफा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसंजर सरकार के दरबार में नसीब फरमाए और आपके दुखों और मुश्किलों को अल्लाह ताला इस मुबरकत महीने के वसीले से आप पर करम और मेहरबानी फरमाए। तमाम मुसलमान हैं जहाँ भी कोई बीमार है, किसी मुसीबत, किसी दुख और किसी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला हुजूर की इस मुबरकत महीने और रहमत और करम और मेहरबानियों वाले महीने के वसीले से उसको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होगा। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मरीजों का भी जमे गफीर है, अकीदतमंदों का भी जमे गफीर है, चाहने वालों का भी जमे गफीर है, मेरी बहनों का भी बहुत बड़ा एक जमे गफीर है। हर शख्स दुख दर्द मुसीबत तकलीफ अलम लेकर अपने घर से चलता है, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि मौसम खजा में भी एक पीला पत्ता भी मेरे हुक्म के बगैर जमीन में गिर नहीं सकता। इस यकीन, इस अकीदे से, इस मोहब्बत से आप खड़े हैं कि जिस रब ने हमें भेजा है वही रब हमें यहाँ से शफा दे के भेजेगा। और ये जब दिल के अंदर ये आवाज निकलती है कि इंशाअल्लाह, तो फिर वो दरवाजे से कभी बंदा खाली जाता नहीं। आप और मुझ में काफी फैसला है, अगर देखा जाए तो गजों के हिसाब से फैसला है। अजीब सी बात है कि इतने फैसले पे आप खड़े हैं, कोई देख रहे हैं कोई देख नहीं
کوئی قریب ہیں کوئی دور ہیں، لیکن یہ کرم اور یہ مہربانی سب کے لیے برابر برستی ہے، سب پہ کرم اور مہربانی اللہ کی برابر برستی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی جس کے کانوں تک دم کی آواز جاتی ہے رب اسی کو شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری مرضیں ہیں، تکلیف و غم و علم میں، جادو جنات مرض و اثرات کی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے پوری دنیا میں میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے 5 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب خدا کا کرم ہو جاتا ہے نہ تو کوئی مرض رہتی ہے اور نہ کوئی مصیبت رہتی ہے اور نہ کوئی دکھ رہتا ہے اور نہ کوئی غم رہتا ہے۔ یہ بہت دور سے جنگیرے سے آئے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بابا جی بڑے کمزور سے کھڑے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ اس کمزوری کو، اس بیمار پن کو، اس کو تکلیف کو دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ شاید یہ بابا جی آپ سے بھی دور زیادہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اتنا کمزور آدمی جب پہلے بیمار تھا وہ کتنا قریب آ سکتا تھا۔ لوگوں کا تصور ہے قریب و دور کی بات نہیں، بات دل کی، ہاں نظر کی بات نہیں۔ اگر کہ دل کی بات نہ ہوتی تو ویسے کرنی کرن کے پہاڑوں میں ہو کر حضور کی محبت اپنے سینوں میں دیکھا کرتے تھے، اور ابو جہل بالکل قریب رہ کر بھی شب کرم نہیں پا سکتا، خدا کی ہدایت نہیں پا سکا۔ بات یہ خدا کی ہدایت کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب دنیا کی سب سے خطرناک مرض، خدا بچائے، جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، کہ کینسر جیسی موذی مرض سے رب بچائے۔ اور اللہ ایسے کسی بھی، یہ ایک ایسی مرض ہے، نہ یہ ہندو نہ مسلمان نہ کرسچن نہ کسی مذہب کو نہیں دیکھتی، ایک مرض ہے، یہ لگ سکتی ہے کسی کو، امیر غریب کو، چھوٹے بڑے کو، کمزور کو، سب کو یہ لگ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ میرے پاس آئے تو ان کو 4 سٹیج کا کینسر تھا، ان کی خوراک کی نالی جو تھی وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی تھی، وہ کینسر خوراک کی نالی سے ہو کر جگر میں چلا گیا، جگر ختم ہو گیا، بالکل ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے۔ باپ بوڑھا ہو یا جوان ہو، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، یہ یاد رکھو۔ باپ جتنا بھی بوڑھا ہو نا، انسان کے اندر ایک درد ہے، ایک خون کا درد ہوتا ہے، وہ درد انسان بھلا نہیں سکتے۔ ان کے بیٹے یہ آئے ہی کہتے ہیں سرکار جب ڈاکٹر نے مجھے لا علاج کر دیا، میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، جنگیرے سے آیا ہوں اور اس کے بعد میں پریشان ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ لائف دم کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا یا اللہ اب تو میرا باپ ہے اتنا کمزور ہے، لیکن کینسر کی مرض اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ خدا اس کے درد سے بچائے، اس کی تکلیف سے بچائے۔ یہ درد اتنا تکلیف ہوتا ہے کہ انسان نہ راتوں کو سو سکتا ہے اور نہ دنوں کو سکون آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں بہت تکلیف میں تھا، مجھے کسی نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا آستانہ عالیہ کلش سیدہ کا پتہ بتایا اور میں آیا، بہت رش تھی، ہر روز، ہر ہفتے، ہر بدھ کو، ہر جمعرات اور اتوار کو رش ہوتی ہے، بس آپ کی سواتوں کی نظر آخری بار۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا دور کھڑا تھا کہ میرا تصور نہیں تھا کہ میں سرکار کے پاس پہنچ سکوں گا یا آپ کے پاس پہنچ سکوں گا۔ میں نے وہاں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہاں سے خادم نے بتایا کہ 7 دم کروانے ہیں، ایک دم کروایا، دوسرا کرایا، تو تیسرا، حتیٰ کہ چوتھا اور 7ویں دم پر میں جب صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد سرکار کے دربار پہ گیا، وہاں بلاوڑا شریف گیا، اور جانے کے بعد میرے باپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل اچھی طبیعت ہو گئی۔ اور میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا جاؤ ان کے ٹیسٹ کرا لو۔ آج ان کے ٹیسٹ لے کر آئے ہیں اور یہ 100% ان کے جسم کے اندر سے خوراک کی نالی بھی واپس ہو گئی اور کینسر بھی چلا گیا، کوئی مرض نہیں ہے۔ تم شریعت کی باتیں کرتے ہو، حقیقت کی طرف حضور کی تو ساری زندگی بوڑھوں سے محبت تھی، پیار کی تھی، ان کا ادب تھا۔ اب یہ سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، اللہ کہتا ہے کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، کاش ہم نے اپنے محراب و ساری چیزیں تو چمکا دی ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اس درد و تکلیف کے اندر انسان مبتلا ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت کرنے سے میرا خدا راضی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں رب فرماتا ہے۔ میں قرآن زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے وسط قلب کے اندر سما جاتا ہوں۔ اب ان کی کیفیت پوچھیں، زندگی کی بازی ہار چکے تھے،
سائنس نے جواب دے دیا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن اللہ کہتا ہے میری کرم اور میری مہربانیوں سے بندہ تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب رب ایسے بندوں کو شفا دیتا ہے، اس عشق کے اندھے کو کیا پتا چلے کہ پھوک کتنا دور اثر کرتی ہے، تو جانتا نہیں ہے کہ خدا کا کرم۔ میں یہ کہتا ہوں یہ پھوک ایک اللہ کا قرآن پہ اتنا اثر ہے کہ اگر اسے دم کر کے سمندر میں ڈالا جائے وہ بھی شفا بن سکتی ہے۔ ہم قرآن سے ماننے والے ہیں، ہم خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کی عظمت کو جانتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو جانتے ہیں، ہم اولیاء کرام کا ادب کرنا جانتے ہیں، اس لیے مل کے یہ شفائیں بنتی ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر یہ خیال رکھیں جہاں کہیں بھی ہو میں نہیں شفا دوں گا، میرا خدا شفا عطا فرمائے گا۔ جس جگہ بھی جہاں بھی کھڑے ہو، لیکن شفائیں دل کے اندر سے اتر کے جاتی ہیں۔ دل کے اندر سے جتنا آپ کا عقیدہ محبت سچی ہوگی اتنا ہی میرا خدا آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب بابا جی کی کیفیت یا اسٹیچر میں تھے، بالکل حل، کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کچھ پی نہیں سکتے تھے۔ آج میرے پاس کھڑے ہوئے بڑھاپے میں خود جوان اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ بات یہ گرتے ہوئے آنسو ہیں جنہیں رب کہتا ہے جب کسی ٹوٹے ہوئے دل ہیں، رب کہتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اسے میں اسے بڑا راضی اور بڑا مہربان ہوتا ہوں۔ اس لیے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے پیغام یہی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، گرتے ہوئے آنسو کو روک دینا۔ یہاں رب کے رسول کی جگہوں پر راضی ہوتی اللہ کریم حضور کے صدقے سے آپ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 24 تاریخ بروز ہفتے کو عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، جو اس میں جائے گا حضور کا عشق بھی لے کر آئے گا اور شفا بھی لے کر چلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اسی عقیدے اسی محبت سے وہ کہتے عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بہت مرنے کے لاحت میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے۔ اب جہاں بھی کھڑے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم کا شروع ہونے والا ہے، 3 دم ہوں گے جس طرح خادم نے آپ کو ترتیب سے سمجھا دیا ہے۔ دم سے قبل اگر کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا مسلسلہ ہے حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے۔ اپنا یہ دایاں ہاتھ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے، وہ کہتے ہیں یدائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اللہ کریم آپ کی دنیا آپ دانوں درست فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے اللہ آپ سے راضی اور مہربان ہو جائے۔ بڑی تقریریں بڑی تحریریں میں نے سنی ہوئی ہیں لیکن عمل بڑا کم ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بات کم اور عمل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو نہیں راضی کرنا، اپنے رب اور رب کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مشن یہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھیں۔ ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے، ہر محلے میں میلاد ہونا چاہیے۔ یہ دلوں سے عشق نکالنے والے لوگ ہر مذہب ہر عقیدے میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے اپنے ہر گھر کے اندر چراغاں کریں، حضور کی محبت میں روشنیاں کریں۔ وہ جو آئے تو یہ سارا جہان جو تھا جو اندھیروں کے اندر مبتلا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کی روشنی سے یہ جگ جب آئے۔ اس لیے تمام لوگوں کو دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے پیغام ہے کہ جس جگہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق حضور کا میلاد ضرور کرے۔ یہ خوشی ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائے ہیں، اللہ کریم حضور کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ ابھی دم کے لیے سبھی لوگ تیار ہو جائیں، جہاں جہاں کھڑے ہیں ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ ایک خصوصی دم میں شامل ہو جائیں۔ جس طرح خادم نے ترتیب سے بتایا ہے، ویل چیئر کے قریب کے رفقا جہاں تک آواز جا رہی ہے اب اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا آپ کو خصوصی دم ہو جائے جو زیادہ مزدور ہیں
स्ट्रेचर पे हैं, व्हील चेयर पे हैं, जहां भी हैं, एक हाथ सर के आगे और पीछे उनके करीब के लोग रख लें ताकि उनके दूसरा काम हो। तीसरे दम के लिए जो चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी, तस्वीर, कोई चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खुसूसी दम हो जाए। जहां तक आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज आ रही है, जो जो चीज दम करवाने की, किसी मरीज को फोन पर दम करवाना चाहते हैं, आपके पास 1-2 मिनट है, आराम से नंबर मिला लीजिए जहां कहीं मौजूद है ताकि उसको भी दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम करवाने की नीयत से है, ऊपर की। अभी जहां खड़े हैं बस उसी जगह अदब पे खड़े हो जाए, क्योंकि मिलाद का महीना है। बस हुजूर पे सलाम पढ़ेंगे तो जो भी दुआ करेंगे रब तो उस सलाम के सदके से कबूल होगा। उसी अपनी जगहों से अकीदत से खड़े रहें, बस सलाम के बाद दुआ हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने गाहे इनायत पहला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला सलाम एक रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पहला सलाम मुस्तफा जाने रहमत और जिनकी हरी हरी मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त पहला सलाम मुस्तफा जाने रहमत सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला अस्सलाम ऐ खुदा के प्यारे रसूल और ये सलावे आज जाना हो कबूल। तमाम बात जो हाजत दिल में रखे रब्बुल जलाल की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके बादशाह सरकार के अमीन के साथ शरीक हो जाए। आमीन आमीन
آمین 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 اللہ حافظ دربار عالی آپ لاؤڑا چاہیے آرام کے ساتھ پروسیس کو گزارش کروں گا بہت کثیر تعداد میں لوگ ہیں چاروں طرف سے جمع غفیر ہے نکلتے وقت اپنے بزرگوں کا کمزور لوگوں کا مریضوں کا خواتین کا وہی خیال رکھیں